7ویں صدی کا زمانہ تھا۔ دنیا کے کئی حصوں میں ظلم، ناانصافی، جنگیں عام تھیں، لیکن اسی دور میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ شمالی افریقہ کی سرزمین پر ایک ایسا بہادر انسان پیدا ہوا جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھا گیا۔ یہ نام تھا طارق بن زیاد۔ وہ نہایت بہادر، ذہین اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا سپہ سالار تھا۔ ان کا تعلق بربر قوم سے تھا۔ شروع میں وہ ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کی دیانتداری، شجاعت اور قیادت نے انہیں فوج کا اہم کمانڈر بنا دیا۔ اس وقت شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ موسیٰ بن ابن نصیر اور وہاں کے گورنر نصیر نے طارق بن زیاد کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج کا لیڈر مقرر کیا۔ حکومت کرتا روڈرک اس زمانے میں اسپین پر بادشاہ تھا۔ وہ ایک ظالم حکمران سمجھا جاتا تھا۔ غریب لوگ پریشان تھے، انصاف کم تھا اور ملک اندرونی لڑائیوں کا شکار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے مدد مانگی تاکہ انہیں ظلم سے نجات مل سکے۔ اس صورتحال میں موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اسپین جانے کا اجازت دے دی۔ سن 1711 عیسوی میں طارق بن زیاد تقریباً 7,000 مجاہدین کے ساتھ شمالی افریقہ سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا، سمندر کی لہریں زور سے ٹکرا رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں پانی میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ سپاہیوں کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے۔ کہا جانے لگا راک آف جبرالٹر، بعد میں اسی جگہ کو، کیونکہ عربی میں اسے جبل طارق یعنی طارق کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان ساحل پر اترے تو سامنے ایک بہت بڑی دشمن فوج موجود تھی۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ایک ایسا خطاب کیا جو آج بھی تاریخ میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن۔ تمہارے پاس صبر، ہمت اور سچائی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر مجاہدین کے دلوں سے خوف نکل گیا۔ ان کے دلوں میں ایمان کی آگ روشن ہوئی۔ کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ فوج کے ذہن میں واپسی کا خیال نہ رہے۔ اگرچہ مورخین اس واقعے پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان کی ہمت کی علامت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد مسلمانوں اور روڈرک کی فوج کے درمیان ایک کہا جاتا ہے بیٹل آف گیڈولیٹ بڑی جنگ ہوئی، جسے روڈرک کے پاس ہزاروں سپاہی تھے، گھوڑے تھے، ہتھیار تھے، جبکہ مسلمانوں کی فوج چھوٹی سی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس ایک چیز زیادہ مضبوط تھی، ایمان اور اتحاد۔ طارق بن زیاد خود اگلی صفوں میں لڑتے تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ جنگ کئی دن جاری رہی۔ آخر کار روڈرک کی فوج شکست کھا گئی۔ کہا جاتا ہے کہ روڈرک جنگ کے بعد غائب ہو گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ تاریخ کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ فتح کے بعد مسلمانوں نے اسپین میں صرف حکومت نہیں کی، بلکہ ایک عظیم تہذیب قائم کی۔ علم، فن، طب، ریاضی اور فلسفے کا مرکز اندلس دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں گوردوبا شہر شمار ہونے لگا۔ وہاں روشن سڑکیں، بڑی لائبریریاں اور عظیم تعلیمی مراکز موجود تھے۔ مسلمان علماء نے سائنس، فلکیات، طب میں حیرت انگیز ترقی کی۔
یورپ کے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اتنی بڑی فتوحات کے باوجود طارق بن زیاد مغرور نہیں ہوئے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنی طاقت کے نہیں دیا بلکہ اللہ کی مدد کو دی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تاریخ میں ان کے آخری دنوں کے بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس پہاڑ کا نام سنتے ہیں راک آف جبرالٹر۔ آج بھی جب لوگ انہیں طارق بن زیاد کی بہادری یاد آتی ہے۔ اور وسائل کے باوجود مضبوط یقین انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ بن زیاد خود میدان جنگ میں موجود رہتے۔ چھوٹی فوج نے اتحاد کی وجہ سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ اسلامی اسپین نے دنیا کو علم اور تہذیب کی نئی روشنی دی۔ طارق بن زیاد ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ہمت اور قیادت کی علامت تھے۔ آج کل کے مسلمانوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وسائل سے بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پلیز سبسکرائب کریں